اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلے برس غالباً آپ لوگوں نے ذریت ابراہیم کی خصوصی حیثیت پر کوئی ورکشاپ منعقد کی تھی، جس میں عزیزم حسن الیاس صاحب نے اپنے مطالعات پیش فرمائے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اس تصور کا پورا پس منظر انہوں نے بیان کر دیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا اہتمام اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا ہے۔ نبوت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی سے اس کا اہتمام کیوں ہوا؟ یہ اپنی جگہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ابتدا کر دی تو قرآن سے اس کی جو اسکیم معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہر قوم اور ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول مبعوث ہوا، اس نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا۔ دین کی جو ہدایت سیدنا آدم کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے دینی شروع کی تھی، اس میں اگر کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اس کے فہم میں اگر کوئی مشکلات در آئی تھیں، اس کے بارے میں اگر کوئی اعتراضات یا اشکالات لوگوں کے ذہن میں تھے تو پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں یا اپنی اپنی امتوں میں آ کر اس کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کم و بیش 2100 قبل مسیح میں عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ اسی جگہ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت پہنچائی اور وہی کام کیا جو ان سے پہلے مختلف قوموں اور مختلف امتوں کی طرف آنے والے پیغمبر کرتے رہے تھے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ان کی قوم پر جب حجت پوری ہو گئی اور قوم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب پیغمبر کو مزید برداشت نہیں کرے گی اور وہ ان کے قتل کے درپے ہو گئی، تو جو اللہ کا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو قوم سے ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، جیسے دوسری قوموں پر آتا رہا ہے۔ عام طور پر جب پیغمبر کو قوم سے ہجرت کے لیے کہا جاتا ہے، خواہ وہ ہجرت وفات کی صورت میں ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صورت میں، اس کا مشن اس کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی مصلحت کے تحت پیغمبر اس کے بعد زندہ بھی رہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اب آپ فارغ ہو گئے ہیں، آپ کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اب زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں بسر کریں۔ چنانچہ تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر کچھ وقت پیغمبروں نے گزارا تو وہ بھی گوشہ تنہائی میں گزارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا فیصلہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ اب اپنی قوم سے تو فارغ ہو گئے ہیں، وہ اپنی ذریت کو دنیا کے بالکل وسط میں 2 علاقوں کا انتخاب کر کے وہاں آباد کریں۔ اس کی غایت بھی بتا دی گئی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم
دنیا کی قوموں کی امامت تمہیں دے رہے ہیں۔ اس منصب کے تقاضے سے یہ ضروری ہے کہ تمہاری ذریت دین کی پوری روایت کو اخذ کرے اور پھر اس کو لے کر آگے چلے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نسل کی ایک شاخ بنی اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا، جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اور دوسری شاخ کو جزیرہ نماء عرب میں آباد کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ایک معبد موجود تھا جو ویران ہو چکا تھا، اس کو اللہ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بڑے بیٹے کو اس کی تولیت دے کر وہاں آباد کر دیا۔ اس سے ذریت ابراہیم کا دور شروع ہوا، جس پر آپ لوگوں نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا، یعنی نبوت کا دوسرا دور۔ اس دور میں نبوت کو بتدریج ذریت ابراہیم میں خاص کر دیا گیا، ان علاقوں تک محدود کر دیا گیا جن میں وہ آباد تھے، یعنی فلسطین کا علاقہ اور جزیرہ نماء عرب کا علاقہ۔ دونوں جگہ یہ تقاضا کیا گیا کہ پوری ذریت، پوری قوم اللہ کے دین کی علمبردار بن کر رہے اور دنیا کی قوموں پر اللہ کے دین کی شہادت دے۔ اس کو قرآن مجید نے شہادت ہی سے تعبیر بھی کیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب قومی حیثیت سے منظم ہو گئے، ایک خاص مرحلے پر پہنچ گئے، ان کی فکری اور علمی تشکیل ہو گئی، تو حضرت موسیٰ کی قیادت میں ان کو فلسطین میں آباد کرنے کی مہم کی ابتدا کی گئی۔ بنی اسماعیل جزیرہ نماء عرب میں آباد تھے، ان کو بیت اللہ کو بتوں سے پاک رکھنے، شرک کی ہر آمیزش سے اپنے دین کو دور رکھنے اور دین کی روایت اور ہدایت کو اس قبائلی زندگی میں محفوظ رکھنے پر مامور کیا گیا۔ یہ ابتدا ہے، یعنی یہاں سے اس معاملے کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کے لیے جو خصوصی قانون تورات میں بیان کیا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے، اس کا چند لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ تم شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوگا کہ اگر تم حق پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا اور آسمان کی دولت تم پر برسا دے گا۔ دنیا کی قوموں پر تمہیں ایک عمومی غلبہ حاصل رہے گا، وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گی۔ اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اس کی شریعت اور اس کے دین سے انحراف اختیار کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرے گا، توجہ دلائے گا، لیکن پھر دنیا کی قوموں کی محکومی میں تمہیں دے دے گا۔ یہ تمہاری دنیا میں سزا ہوگی اور یہ تمہاری جزا ہوگی۔ اس طرح تم خود اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نمونہ بن کر دنیا میں رہو گے۔ جس کو دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا کیا قانون دنیا میں برپا کیے ہوئے ہیں، وہ تمہیں دیکھ لے۔ تم دنیا کے وسط میں آباد رہو گے، پیغمبروں کی ہدایت تمہارے ہی پاس ہوگی، تمہاری وساطت سے دنیا تک پہنچے گی، اور تم خود اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا کا نمونہ بن کر رہو گے۔ یہ قانون جس طرح کہ میں نے عرض کیا تورات میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، قرآن نے بھی اس کو بیان کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کے مطابق اب یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی، یا دوسرے لفظوں میں سیدنا ابراہیم کی اولاد کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائیں اور خدا کی دعوت کے گواہ بن کر دنیا میں جئیں۔ اسی حیثیت سے
بنی اسرائیل کو کم و بیش 2000 سال تک موقع دیا گیا، پھر سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی اور انہیں اس منصب یا اس ذمہ داری سے معزول کر دیا گیا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے توقعات ان سے وابستہ کی تھیں ان پر پورے نہیں اترے۔ اس کے بعد پھر بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی گئی، ان میں بھی ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی، پہلے 2000 سال تک ان میں نبوت نہیں آئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ اب تم نکلو، جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ اب جس طرح کا جد و جہد کرنے کا حق ہے اس طرح اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جد و جہد کرو۔ تم ابراہیم کی اولاد ہو اور تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہاری ذمہ داری اللہ کے دین کی شہادت دینا ہے، اسی طرح جیسے رسول نے تم پر شہادت دی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ذمہ داری جو سورہ حج کے آخری جملوں میں یا آخری آیت میں بیان ہوئی ہے، یہ دے کر ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک اس ذمہ داری کو اصلاً انہی کو دنیا والوں کے لیے انجام دینا ہے، اور وہی اس کے لیے قیامت میں بھی جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ چنانچہ جب اللہ کے پیغمبر اٹھ کر اپنی اپنی قوموں کے بارے میں جواب دہ ہوں گے تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم قیامت تک آنے والی دنیا کی قوموں کے لیے جواب دہ ٹھہرائی جائے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے۔ ذریت اولاد کو کہتے ہیں، عربی زبان کا بہت معروف لفظ ہے، اس سے کبھی امت مراد نہیں لی جاتی، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ یہ ذمہ داری سیدنا ابراہیم کو دی گئی، انہوں نے فوراً ہی سوال کیا، وہ من ذریتی، میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بتا دیا گیا کہ جو ان میں سے تمہاری پیروی اختیار کریں گے وہ اس منصب پر قیامت تک کے لیے فائز کر دیے گئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس میں بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ کسی شخص کو پیغمبر بنانے کا کیا معیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فیصلہ تو میں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اپنا پیغمبر بنانا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ تو سیدنا ابراہیم کی ذریت، پوری ذریت کا اس مقصد کے لیے انتخاب ہوا ہے، اور دونوں شاخوں کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ یہ قرآن کا بیان ہے یا یہ بائبل کا بیان ہے، یہ تاریخی طور پر بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 4,500 سال میں پھر دنیا کی کسی قوم میں نبی یا پیغمبر نہیں آئے، انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور یہی اس مقصد کے لیے پہلے فلسطین میں اللہ کی توحید کا مرکز بنا کر یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے، اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جزیرہ نما عرب میں حرم کو توحید کا مرکز بنا کر یہی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی کوتاہی ہے تو وہ بھی سامنے ہے، اور اگر وہ ذمہ داری صحیح معنوں میں ادا ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ بات کہ 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہ قرآن میں بھی بیان ہو گئی ہے، اور تاریخی طور پر بھی یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اسٹیبلشڈ ہسٹری کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائیں، وہ تو ایک طے شدہ بات ہے جس سے سب لوگ واقف ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں تو طبعاً ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ یہی دعوت ساری دنیا کو دے رہے ہیں، اور ساری دنیا کو انہیں دینی ہے۔ جو ان کی دعوت پر ایمان لائے گا وہ اس امت مسلمہ کا حصہ بن جائے گا، جس کا کور یا جس کا محور بنی اسماعیل۔ صحابہ کرام کو تو اس معاملے میں کوئی ادنا تردد بھی نہیں تھا، وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سمجھتے تھے، بلکہ اس ذمہ داری کے لیے جو اقدامات کرنے کے لیے وہ مامور کیے گئے انہوں نے اس کا آخری درجے میں حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوئی وہ بھی پوری طرح اس کو سمجھتی تھی،
اور انہوں نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو نہ صرف یہ کہ ادا کریں بلکہ آگے کی نسلوں کو بھی اس کے تقاضوں کا شعور دیں۔ چنانچہ اس زمانے کا جب لٹریچر ہم پڑھتے ہیں اور روایات کو دیکھتے ہیں اور مورخین نے جس طرح سے ان کے اقدامات کو بیان کیا ہے تو کوئی ادنا تردد بھی نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھی طرح اس بات سے واقف ہے۔ بنو عماس کے زمانے میں اس میں کچھ اضمحلال آنا شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عثمانیوں نے آ کے مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی۔ یہ تاریخ ہے، ترتیب سے ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی پہلے ایک شاخ کو ذمہ داری دی تاکہ وہ یہ فریضہ انجام دے، پھر دوسری شاخ کو یہ ذمہ داری دے دی، ایسے ہی جیسے پہلے ایک کو پیغمبر بنایا پھر دوسرے کو بنا دیا۔ ان کی تعمیر تشکیل 2000 سال تک جاری رہی، ان کے لیے بھی 500 سال اللہ تعالیٰ نے انتظار فرمایا۔ سیدنا یوسف کے بعد 500 سال کا وقفہ ہے جب حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی، تو ایک ایک قوم کو یا ایک ایک شاخ کو باری باری اس ذمہ داری پر مقرر کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے اس وقت، ان کو تو ایک ایک قدم پر رہنمائی کی ضرورت تھی، ان کو صرف اپنی تشکیل تک محدود رہنا تھا، اس کے لیے جو ہدایت تھی وہ بہت کافی تھی، اور ایسی جگہ آباد تھے جہاں خارج کے یا باہر کے اثرات آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہاں تو پیغمبر آخر کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ کسی ضرورت کے تحت پیغمبر آتے ہیں، شوق سے نہیں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے۔ یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہیں، دونوں عربی زبان کے عام الفاظ ہیں، جیسے اردو میں ہم اولاد کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے ذریت کا لفظ ہے۔ امت گروہ کو کہا جاتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمانوں کا ہو منکروں کا ہو، سب امت ہے۔ تو یہ عربی زبان کے عام الفاظ ہیں، کوئی مخصوص اصطلاح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز اصطلاح بن گئی ہے بعد میں، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عام الفاظ ایک خاص استعمال پیدا کر لیتے ہیں اور تدریجاً وہ کوئی اصطلاح بن جاتے ہیں۔ میں نے خلافت پر بھی بارہا گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ کوئی اصطلاح نہیں تھی، عربی زبان کا ایک عام لفظ تھا، وقت کے ساتھ مسلمانوں نے اس کو اپنے عمرانی اصولوں کی اصطلاح بنا لیا، اسی طرح امت کا لفظ ہے۔ تو یہ ہرگز کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے۔ جب کوئی گروہ کی حیثیت سے اپنی کوئی ذمہ داری انجام دے گا یا اپنی کوئی شناخت پیدا کرے گا تو اس کو ہم امت کہہ سکتے ہیں، اور وہ منکروں کو بھی ہو سکتی ہے، وہ ایمان والوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی قیادت میں انہوں نے یہ ذمہ داری انجام دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عنایت فرمائی کہ وہ تنہا نہیں رہے، دنیا میں بہت سی قوموں نے ایمان قبول کر کے طبعاً اپنے آپ کو ان کا حصہ بنا لیا۔ چنانچہ اب دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ 1.5 ارب سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں، یہ سب کے سب انہی کا حصہ ہیں، لیکن محور مرکز کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ سرزمین عرب ان کے لیے خاص کی گئی ہے، چنانچہ سرزمین عرب کے خصوصی احکام ہیں، وہ احکام خود اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیے تھے کہ اس میں اللہ کے دین کے سوا کسی دوسرے دین کے مستقل طور پر رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں حرم ہے، اس کی تولیت انہی کے پاس ہے۔ اس وقت جو عرب قومیں جزیرہ نما عرب کو آباد کیے ہوئے ہیں، وہ جزیرہ نما عرب ہی کے نواح میں اور اس کے گرد و پیش میں بھی پہنچی ہیں، اور باقی لوگ ایمان لا کر ان کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہم امت مسلمہ کا لفظ اسی معنی میں بول لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ تورات کو پڑھیں تو جگہ جگہ تنبیہات کی ہیں، پیغمبروں نے ان کو آ کے بتایا ہے، پھر بتوں کے نام لے کے بتایا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر وہ بت بھی لے آئے، تم نے ان کے معبد بھی بنا لیے، تم نے ان کے رسوم بھی اختیار کر لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا عتاب جرائم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ آخری درجے کا انحراف سیدنا مسیح کو قتل کر دینے کا ارادہ کر کے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی قوموں کے ان کو حوالے کر دیا گیا۔
بنی اسماعیل پر بھی اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوتا رہتا ہے، لیکن دوسری قوموں کے حوالے کرنے کا کام اس درجے میں نہیں ہوا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس درجے کا انحراف بھی نہیں ہوا۔ وہی اصول ہے کہ جس کا جرم جتنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جزا و سزا بھی ہوتی رہتی ہے۔ اسی سے آپ آخرت کی جزا و سزا کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورت نہیں آئی ابھی تک، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں آئی، کہ بنی اسماعیل نے یا اہل عرب نے دین کو بحیثیت مجموعی ترک کر دیا ہو، یا اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہو، یا ان سارے جرائم کا آخری درجے میں ارتکاب کر دیا ہو جو جرائم ہم بنی اسرائیل کے پڑھتے ہیں۔ تاریخ کو اور اللہ کے قانون کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی پہلی 5 صورتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی تاریخ بیان کر دی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اس میں ان کی بستیوں کی بعض اوقات سزا دی گئی ہے، قومی حیثیت سے بھی دی گئی ہے، ان کے افراد کو بھی دی گئی ہے، اور ان پر اللہ کی رحمت، عنایت اور ان کی مغفرت بھی ہوتی رہی ہے۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، دیکھیے اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دونوں ادوار ان پر گزرے ہیں، یعنی یاجوج و ماجوج کے لشکر نکلے اور انہوں نے سارے عالم اسلام کو تاخت و تاراج کر دیا۔ وہ اللہ کا یہ احسان ہوا کہ وہ ہمارے علاقوں میں آ کے مسلمان ہو گئے، تو اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا، ورنہ عربوں کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے۔ آخری عباسی خلیفہ کو ٹاٹ میں باندھ کر مار دیا، اور کوئی جگہ، کوئی علاقہ، کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کی طاقت سے بچ سکی۔ یہ سب ہوا ان کے ساتھ۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی مختلف قومیں مختلف جگہوں سے آئیں، اور انہوں نے بھی آ کر پورے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر جو فیصلے انہوں نے کرنے تھے انہوں نے کیے، وہ اپنے طریقے پر حکومتیں یہاں قائم کر کے پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک نئی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اصلاً انہی کا غلبہ اس وقت بھی قائم ہے۔ ایک نوعیت کی بالواسطہ محکومی اس وقت ان پر بھی طاری ہے، ہم سب پہ طاری ہے۔ تو یہ اللہ کا بالکل جو قانون بیان ہوا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ آخری درجے کا استیصال نہیں ہوا، وہ تو یہود کا بھی نہیں ہوا۔ محکومی اور ذلت کی سزا ہی اللہ نے بیان کی ہے، وہی وہ دیتا ہے، کسی کو آخری درجے میں اور کسی کو کسی درجے میں۔ چنگیز خان کے خروج کے بعد سے شروع ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہو جانا ہے، صدیوں پر محیط و عمل جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ کس درجے میں پہنچ جائے گا اس کی تصویر قرآن نے کھینچ لی ہے کہ من کل حدب ینسلون، ہر جگہ سے وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ نوبت تو ابھی نہیں آئی، لیکن یہاں تک ان کا خروج ہے وہ تو ہو چکا، شروع ہے۔ یہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ وہ بہت باشعور ہو چکے تھے، اپنے باپ کی بات کو نہ صرف یہ کہ سمجھ سکتے تھے بلکہ اس کی روح تک پہنچ سکتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے الفاظ بھی یہ استعمال کیے ہیں کہ بلغ معہ السعی، وہ ان کے ساتھ زندگی کی تگ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب ان کو یہاں آباد کر دیں، اور جو گھر بنایا گیا ہے یا اللہ کا معبد تعمیر کیا گیا ہے یہ اس کی تولیت کریں۔ یہ ساری بات قرآن مجید نے خود سورہ ابراہیم میں بیان کر دی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کو آباد کرتے وقت جو دعا کی گئی اس میں حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو اسحاق تو قربانی کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے، دونوں پیدا ہو چکے تھے۔ یہ جو قصہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ بس قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں ایک نئی امت کو وجود پذیر کرنے کے لیے پے در پے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجا ہے، یعنی ابراہیم، پھر ان کے بیٹے اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب، پھر یوسف۔ ان کی ایک قومی تشکیل کی ابتدا ہو گئی، دین کی روایت قائم ہو گئی۔ پیغمبر دو ہی مقاصد کے لیے آتے ہیں، ہدایت کو واضح کر دیں، اللہ کی حجت تمام کر دیں۔ اس وقت اتمام حجت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کسی قوم کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے،
اتمام ہدایت ہی پیش نظر تھا، تو جب پوری طرح ہدایت واضح ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ اب ان لوگوں میں یہ ہدایت قائم رہے گی اور اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ تو پیغمبر دو مقاصد سے آتے ہیں، وہ اگر ہدایت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کسی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر کے اس کے عذاب ثواب کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ضرورت تھی نہیں، اس لیے پیغمبر بھی 500-550 سال تک نہیں آئے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ اب بنی اسرائیل مصر کو چھوڑیں، فلسطین میں جا کے آباد ہوں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کی ان کے اندر بعثت ہوئی اور اس سے ان کے اس دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ وہ ایک باقاعدہ قوم بن گئے، ان میں ایک نظم قائم ہو گیا، ان کی ایک باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب یہ ضرورت تھی کہ ہدایت کو بالکل درست رکھنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ قائم کر دیا جائے۔ چنانچہ پے در پے پیغمبر آتے ہیں، تو ضرورت کے تحت پیغمبر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اسرائیلی قصے ہیں جو ہمارے ہاں روایت ہوتے رہتے ہیں اور لوگ عام طور پر ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے اور بائبل میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے صحائف ہیں ان میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبر کیوں آتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے بحث اٹھا دی کہ امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر آنے چاہیے۔ پیغمبر اس کے لیے نہیں بھیجے جاتے، ہدایت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس وقت پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ اس کی ہدایت میں اب کوئی بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اس کی کتاب محفوظ ہے، اس کے پیغمبر کی سنت محفوظ ہے، اور ہم علمی طور پر بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ الحمدللہ نہ اللہ کی کتاب میں کوئی ایک شوشے کی خرابی پیدا ہوئی ہے، نہ پیغمبر کی سنت میں کوئی ادنا اختلاف پیدا ہوا ہے۔ پیغمبر کیوں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ پیغمبر اس لیے آئے۔ دنیا میں جب کوئی بڑی قوم پیدا ہو جاتی ہے تو ساری قوم میں ایک درجے کے لوگ نہیں ہوتے، بہت اعلیٰ درجے کے عالم ہوں گے، درمیانی درجے کے بھی ہوں گے، عام لوگوں کی ہدایت رہنمائی کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس وقت دیکھیے ہمارے ہاں جو بڑے بڑے علماء کے طبقات ہیں ان میں دیوبندی حضرات کے بڑے علماء بھی موجود ہیں، متوسط طبقے کے علماء بھی ہیں، اور عام مسجدوں میں لوگوں کو نماز پڑھانے، جنازہ پڑھا دینے والے علماء بھی موجود ہیں، ہر سطح کے۔ ان میں بہت اللہ کے ساتھ سچا تعلق رکھنے والے بھی ہیں اور مذہب کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے بھی۔ یہی صورتحال بریلوی لوگوں میں آپ کو ملے گی، بہت اچھے لوگ ان میں بھی، میرے تو بعض اساتذہ بھی رہے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت اچھے لوگ، بڑی دلائیت، خوف خدا رکھنے والے لوگ ان میں بھی ہیں۔ آپ کسی چیز سے اختلاف اتفاق کر سکتے ہیں، اہل حدیث کا بھی یہی معاملہ۔ تو ہر قوم، ہر گروہ اور ہر قبیلے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بنو امیہ میں بھی ہر طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک پورا قبیلہ جب اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ہر آنے والا ان میں سے ابوبکر صدیق ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے علم و عمل کے نتیجے میں صدیق و فاروق کے درجے کے شخص پیدا ہو گئے، انہی کے اندر پیدا ہوئے اور انہی کے حکمران بنانے سے بنے۔ ان سے پہلے حکمران نے یہ وصیت کی تھی، اس کے نتیجے میں بنے ہیں، کوئی انقلاب برپا کر کے نہیں آئے۔ اس طرح کے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، میں پیدا ہو گئے۔ باقی ان کے حکمران اچھے حکمران بھی تھے، بہت اچھے حکمران بھی تھے، اور بہت اللہ سے ڈرنے والے، بہت عالم فاضل لوگ بھی تھے، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن پر کچھ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، جن کے بعض اقدامات کی کوئی اچھی توجیہ نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں جیسے ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں ان میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ عالمگیر ہیں، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ترکش مارا خودنگ آخری، ہمارے ترکش کا آخری تیر تھے۔ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹوپیاں سی کر معاش
کا بندوبست کرتے تھے۔ قرآن کے بڑے عالم تھے، ایک بڑے عالم کے شاگرد ہیں، ان کے زمانے میں فتاوی عالمگیری ترتیب دی گئی، لیکن ان کے بہت سے اقدامات ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح انہوں نے حکومت حاصل کی اس پر بھی بہت سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس کے بارے میں بھی کوئی آدمی بحث کر سکتا ہے۔ ان کی دکن کی مہمات کے بارے میں بھی بعض لوگ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک حکمران کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اور اس کے اقدامات کے بارے میں بھی 2 رائے 3 رائے ہوتی ہیں۔ بنو امیہ کو چونکہ ایک پورے گروہ نے صدیوں تک اپنے پروپیگنڈے کا ہدف بنائے رکھا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ بدنام ہو گئے ہیں، ورنہ ان کے ہاں بھی ایسے ہی حکمران تھے جس طرح دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دنیا کی اچھی جمہوریتوں میں اچھے برے حکمران آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے اقدامات سے ہمیں پورا اتفاق ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بہت سے اقدامات سے اتفاق ہوتا ہے، بعض پر سخت تشویش ہوتی ہے۔ اس طرح دیکھنا چاہیے سیاسی حالات۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کس کی پیروی کریں؟ پیروی اللہ کے پیغمبر کی کرنی چاہیے۔ حکمرانوں کی پیروی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ پیروی کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اور صریح لفظوں میں طے کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو پیغمبر کی اتباع کرنی چاہیے۔ اتباع اور پیروی نہ میری ہے، نہ آپ کی ہے، نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی فقیہ کی ہے۔ ہم سب خود پیروی کرنے کے لیے اٹھائے گئے۔ پیروی تو صرف اللہ کے آخری پیغمبر کی ہے۔ دوسرے پیغمبر اگر سامنے ہوں گے تو ان کی بھی کریں گے۔ تو پیغمبروں کی پیروی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ وہ علم اور اخلاق کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ ان کا انتخاب بھی جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے بہترین لوگوں میں سے کیا جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً اصلاح کر دیتے ہیں۔ اس حفاظت میں اللہ کے پیغمبر لوگوں کو ہدایت پہنچاتے ہیں۔ پیروی صرف انہیں کی کرنی چاہیے، عقیدت بھی انہیں سے ہونی چاہیے۔ باقی تو عام لوگ ہیں، علماء میں بھی آپ کو ہر درجے کے لوگ مل جائیں گے، دانشوروں میں بھی مل جائیں گے، حکمرانوں میں بھی مل جائیں گے۔ علم کے حد تک تو ہم کیا ہوں گے یہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن انتخاب ان کا اس کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اچھی طرح دیکھ کر اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ جو فیصلہ انہوں نے کسی کے بارے میں بھی کرنا ہے اس کا ایک میرٹ ہے، اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم ان کو بہترین لوگوں میں سے انتخاب کرتے ہیں، من خیار الناس۔ جو لوگ بھی بہترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہترین کس پہلو سے ہیں؟ اگر بہت سے بہترین لوگ نظر آ رہے ہوں تو ان میں سے کسی خاص کا انتخاب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذمہ داری میں نے دینی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ، ذمہ داری میں نے دینی ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کس کو دوں گا۔ تو جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں دے دیتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے معیارات پر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ قریش نے رسول اللہ پر اعتراض ہی یہی کیا۔ آپ دیکھیں نا سورہ زخرف کے آخر میں کیا اعتراض ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن اگر اترنا تھا تو یہ ان پر کیوں اترا ہے؟ یہ ہمارے مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر اترا ہوتا تو ان کے بڑے اور تھے، اللہ کا بڑا اور تھا، اللہ ہی فیصلہ کرتا۔ یہ آل کا لفظ عربی زبان میں خاندان کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ یہ فلاں شخص کا خاندان ہے، اس میں صرف اولاد ہی نہیں ہوتی بلکہ پورا قبیلہ، پوری برادری، یہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ آل کا لفظ قرآن مجید میں اسی معنی میں آیا ہے۔ جیسے آل فرعون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا خاندان جو وہاں حکومت کر رہا تھا۔ جیسے آل سعود اس وقت آپ کے ہاں حکومت کر رہی ہے۔ آل سعود کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، اس وقت کی عربی میں بھی یہ رائج ہے۔ ذریت کا لفظ البتہ اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کی زبان میں مختلف الفاظ ہیں، ہم خاندان کا لفظ بولتے ہیں وہ ایک الگ معنی میں ہے، اور اولاد کہتے ہیں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ دونوں الفاظ اولاد یا ذریت الگ مفہوم میں ہے، اور آل خاندان کے لیے اس میں اولاد بھی شامل ہوتی ہے۔ سارے خاندان، ساری برادری جیسے آپ بولتے ہیں، اس کے لیے آل کا لفظ بولا جاتا ہے۔
دنیا کی تاریخ کو جب ہم غیر مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بڑے واضح ادوار نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب سائنسی معلومات ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان کی تاریخ ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی۔ کم سے کم مدت بھی باقاعدہ انسانی آبادیوں کی ابتدا کی 30-35 ہزار سال بیان کی جاتی ہے۔ انسان کے بارے میں جو متحجرات سے معلوم ہوا ہے، فاسلز کے ریکارڈ سے، وہ 3 لاکھ سال تک نوبت پہنچ رہی ہے۔ اس کے بارے میں جتنی معلومات ہمیں حاصل ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسانی آبادی شروع ہو گئی، لیکن کچھ معلوم نہیں اس کو۔ یعنی کیا ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی پتھر مل جاتا ہے، کوئی آثار مل جاتے ہیں، کوئی غار مل جاتی ہے، کوئی چند برتن اس میں سے نکل آتے ہیں، تو اندازے لگاتے ہیں، تاریخی معلومات نہیں۔ 5000 سال، اب سے 5000 سال پہلے سے کچھ تاریخی آثار ملنے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی جب لوگ زرعی تمدن میں داخل ہوئے اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر آباد ہونے لگے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے زمین و آسمان کی تبدیلی آ گئی دنیا میں۔ پہلے لوگ خانہ بدوشوں کی طرح 2 خیمے اپنے اونٹ پر لاد لیتے تھے، آئے یہاں بیٹھے پھر وہاں چلے گئے، جنگل کے درختوں سے پھل اتارا، کھا لیا، کسی جانور کو شکار کیا، ذبح کر لیا، گوشت حاصل ہو گیا۔ لیکن گندم اگائی جائے، سبزیاں اگائی جائیں اور بہت سی فصلیں ہوں اور باغات لگائے جائیں، یہ زمانہ تو بہت قریب کا زمانہ ہے، 4-5 ہزار سال سے پیچھے اس کی تاریخ نہیں جاتی۔ جب یہ تبدیلی آئی تو لوگ آباد ہونے لگے، بڑے بڑے شہر بننے لگ گئے، تہذیبیں آباد ہونے لگ گئیں۔ اب لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کا کلیکشن پیدا ہوا۔ دور حاضر میں آ کے انڈسٹریل ریولوشن نے پھر ایک نئی دنیا پیدا کر دی، اور اب انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تو گویا درہم برہم کر کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ تو یہ سارے ادوار دنیا میں ایسے ہی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ہر جگہ پیغمبر بھیجے تو یہ ضرورت سمجھ میں آتی، کیونکہ نہ لوگوں کے درمیان رابطے ہیں، نہ قومیں اس طریقے سے مستقر بنا کر تہذیبیں پیدا کر رہی ہیں۔ ایک قبیلہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، تو ابتدا میں یہ اہتمام کیا گیا کہ جو قوم جس جگہ بھی ہے، قبیلہ ہے، کوئی علاقہ ہے، وہاں اللہ پیغمبر بھیج کے اپنی دعوت کی ابتدا کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو بڑا اچھا اہتمام کیا گیا کہ اب لوگ سیٹل ہو گئے، تمدن وجود پذیر ہو گیا ہے، شہر بن رہے ہیں، مملکتیں وجود میں آ رہی ہیں، بڑے بڑے فاتحین اٹھ کے اب سلطنتیں بھی بنانے لگ گئے، ان کے درمیان روابط کا دور آ گیا ہے۔ تو دنیا جو اس وقت کی دنیا تھی، اس کے بالکل درمیان کے علاقے کو انتخاب کر کے وہاں ایک پوری قوم کو آباد کر دیا گیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ لوگ کسی فرد کے بارے میں روز بحث کریں کہ تم پیغمبر ہو یا نہیں، وہ روایت ایک قوم کے اندر پیدا کر دی جائے اور وہ خدا کے دین کی دعوت بھی پہنچائے، اس کو کتابیں بھی دی جائیں، پیغام بھی پہنچائے۔ تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت اس وقت کی ساری متمدن دنیا تک پہنچ گئی، لوگ واقف ہو گئے اس سے۔ پھر وہ دور آیا ہے جس میں اب ہم داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ دور جب شروع ہوا، یعنی گویا بڑی مملکتیں، بڑی سلطنتیں توحید کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر بھی قائم ہونے کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور قرآن جیسی کتاب نازل کر دی۔ تو اس میں کیا اشکال پیدا ہوتا ہے؟ رہ گئے یہ کہ بہت لوگ ہیں دنیا میں جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ کیا پیغام نہیں پہنچا؟ اللہ کی توحید کا پیغام دنیا بھر میں عام ہو چکا ہے، ہر شخص واقف۔ آپ چین کے لوگوں کے ساتھ ملیں، ذرا ان کے دانشوروں کے پاس بیٹھیں، میں تو 10 سال ان کے درمیان رہا ہوں، پوری مذہبی روایت، علت، حرمت، ہر چیز سے واقف، ہم سے بہت اچھی طرح واقف۔ تو ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں، لیکن ان میں انحرافات ہو جاتے ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ خود عرب کے ساتھ کیا ہوا، سیدنا اسماعیل کی اولاد نے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو بت خانہ بنا دیا۔ یہ سب تغیرات ہوتے ہیں دنیا میں۔ اب کون سی جگہ ہے جہاں پیغام نہیں پہنچا؟
پیغام کا پہنچنا اللہ نے اتنی ذمہ داری لی ہوئی ہے، پہنچ گیا۔ یہ فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اس نے سنی ہے وہ اٹھے، بیدار ہو، تحقیق کرے۔ اب یہ سارے اسباب اسی تحقیق کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ تو میرے علم میں تو ایسی کوئی بستی نہیں ہے آپ کے جہاں پیغام ہی نہیں پہنچا، اطلاع ہی نہیں پہنچی، بس کافی ہے۔ جب خبر شائع ہوتی ہے، یہ خبر ہے نا، ٹیلی ویژن پر نشر ہو گئی، اخبار میں آ گئی، وہ خبر چونکا دینے والی خبر ہوتی ہے۔ مثلا کووڈ کی اطلاع کیسے ملی آپ کو؟ ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی، دنیا ٹوٹ پڑی۔ اتنی بڑی خبر صدیوں سے شائع ہے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، انسان نہیں متوجہ ہوتا اس خبر کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں، خبر پہنچا دی گئی، آخری درجے میں پہنچ گئی۔ اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ خبر کو رسپونڈ کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر یہ بتایا کہ اب بنی اسرائیل کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں۔ ایک تو سورہ اعراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نقل کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ اب قیامت تک میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہوں گا جو وقتاً فوقتاً تم پر میرے عذاب کا تعزیہ نہ برسائیں۔ یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، یعنی کچھ مہلت ملی، کچھ وقفہ آ گیا، پھر عذاب کا تعزیہ نہ برس گیا۔ یہ سزا ان کو قومی حیثیت سے دی گئی۔ وہ ایک ایسی قوم تھے جس کا انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا کی ساری قوموں کے اندر سے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ چنانچہ یہ قانون بھی ان کے بارے میں ابھی میں نے بتایا آپ کو، اور قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ تم میری وفاداری پر قائم رہو گے تو میں تمہارے اوپر زمین آسمان کے خزانے کھول دوں گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے سر کے اوپر سے خدا کی عنایت پائیں گے، اپنے قدموں کے نیچے سے خدا کے خزانے ابلتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن اگر انحراف کرو گے تو پھر میں دنیا کی قوموں کو چڑھا لاؤں گا تمہارے اوپر۔ ایک تو یہ بیان کیا۔ دوسرا آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری قیامت تک کی اسکیم بتائی، اور سیدنا مسیح کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں وہ بھی بتایا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انی متوفی ورافعک الیک، میں تمہیں وفات دوں گا، اس کے بعد میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ ومطہرک من الذین کفروا، یہ تیرے منکرین ہیں، ان سے تجھے میں نجات دے دوں جیسے کہ میں پیغمبروں کو دیا کرتا ہوں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو لوگ تیرے ماننے والے ہیں ان کو میں تیرے ان منکرین پر قیامت تک غلبہ دیے رکھوں، وہ ان پر برتر رہیں گے قیامت تک۔ اس میں قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سزا بیان کی۔ تو قیامت تک آپ یہ منظر دیکھتے رہیں گے، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس اعلان کو ہوئے اب 2000 سال سے زیادہ ہو گئے۔ سیدنا مسیح کی پیدائش پر 2200 سال تو گزر گئے۔ اتنے طویل عرصے سے یہی قانون ہے جس کو آپ ان کا عمل دیکھ رہے ہیں، اسی کو قیامت کی نشانی کہا ہے۔ یہ جاری ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر مسیحی اقوام ہی کا غلبہ قائم، بلکہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کو باقاعدہ شکست دے کر دنیا کو فتح کیا۔ یہ آپ بھول گئے تاریخ۔ پہلی جنگ عظیم میں ہماری سلطنت کی نمائندگی، مسلمانوں کی سلطنت کی نمائندگی سلطنت عثمانیہ کر رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی اور ہنگری وغیرہ کے ساتھ جنگ لڑیں گے، شکست آ گئے، یہ سارے علاقے انہی کے قبضے میں چلے گئے، اور یہ جو آپ کی موجودہ قومی ریاستیں ہیں یہ سب انہی نے قائم کی ہیں، عراق، شام،
یہ سلطنت عثمانیہ ہی کے حصے تھے سب کے سب، باقاعدہ فتح پائی انہوں نے، اور فاتحانہ فلسطین میں بھی داخل ہوئے اور باقی علاقوں میں بھی داخل ہوئے۔ بعض جگہوں پر انہوں نے معاہدات کر کے حکومتیں مقامی لوگوں پہ دیں، خود آل سعود کی حکومت بھی ان کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں قائم ہے۔ عالمی سطح پر مسیحی اقوام ہی کا غلبہ اس وقت قائم ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، ایک واقعہ ہے۔ اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے ہے تو یہ تو واقعہ ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے اس کو۔ بلکہ وہ جو بائبل کے آخر میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں تصویر کھینچی ہے کہ دنیا ساری میں تم لوگ بالکل درمیان میں، جیسے سینڈوچ کے درمیان میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، وہ شکل اختیار کر لو گے اور یہ دنیا کے سارے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، وہ قبضہ ہوا ہوا ہے۔